اس کے پڑھے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی. آؤ ذرا دیکھو کسی بھی لغت کے اندر، کسی بھی ڈکشنری کے اندر دیکھو السلام علیکم یا ایھا النبی کا معنی بتاؤ مجھے کیا ہے. یا ایھا النبی کا معنی یہی ہے یا نبی سلام علیکہ. سبحان اللہ. یا ایھا النبی کا معنی یہی ہے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. تم اعتراض کرتے ہو اور کہتے ہو رسول تمہاری آواز کو نہیں سن سکتے. ارے پکارنا تمہارا کام ہے، آواز پہنچانا اللہ کا کام. وہ آوازوں کو پہنچا دیا کرتا ہے. ہم اگر یہاں سے نعرہ لگائے اور ہم کہیں میرا نعرہ گنبد خضرا سے جا کر کے ٹکرائے تو ضرور ٹکرائے گا، ضرور ٹکرائے گا. لیکن ہمارا عقیدہ اب سمٹ کر کے چھوٹا سا ہو جائے کہ ڈبگرام سے باہر نہ ہو، ڈبگرام کی گلی ہی میں رہے، اس سے باہر نہ جا پائے. یہ تو تمہارا کمزور عقیدہ ہے، تمہارا ضعیف عقیدہ ہے. ورنہ ہمارا قوی عقیدہ تو یہ ہے کہ تم اگر پکارو، دھیرے سے پکارو گے تب بھی رب چاہے گا تمہاری آواز پہنچا دے گا. اور اگر نہیں مانتے ہو تو آؤ اٹھاؤ تاریخ، دیکھو عمر فاروق اعظم کا زمانہ، دیکھو عمر فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے. عمر فاروق اعظم نے ساریہ کو لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا. مدینہ المنورہ سے کئی میل دوری پہ ساریہ جنگ کرنے کے لیے گیا. کفاروں سے جنگ ہو رہی ہے، ساریہ جنگ کرنے کے لیے گیا. لیکن عمر فاروق اعظم مدینہ المنورہ میں آرام فرما ہے. عمر فاروق اعظم پوزیشن بیٹھے بیٹھے مدینہ المنورہ سے کئی میل دوری کی ملاحظہ فرما رہے تھے. یہاں تک کہ ساریہ پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں، اور جب پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں آپ اترنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عمر فاروق اعظم نے پکارا. کہاں سے پکارا؟ مدینے کی سرزمین سے پکارا. یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. ساریہ پہاڑ کے نیچے نہ اترنا. ساریہ کہاں تھے بتاؤ مسلمانوں؟ کیا جنگ مدینے کے اندر ہو رہی تھی؟ نہیں، مدینے کے اندر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ مدینے سے کئی میل دوری پہ یہ جنگ ہو رہی تھی. عمر فاروق اعظم مدینہ المنورہ کے اندر آرام فرما تھے، تشریف فرما تھے. لیکن عمر فاروق اعظم نے ولایت کی نگاہ سے دیکھا کہ ساریہ پوزیشن نہیں سنبھال پا رہے ہیں. یہاں تک کہ کفار کے لشکر نے مسلمانوں کو گھیر لیا اور مسلمان خطرے میں آ گئے. جب مسلمان خطرے میں آ گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو شکست ہونے ہی والی تھی اور ساریہ پہاڑ کے نیچے اترنے ہی والے تھے. لیکن عمر فاروق اعظم نے اٹھاؤ تاریخ اور دیکھو مسلمانوں، عمر فاروق اعظم نے کہا تھا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. ساریہ پہاڑ کے نیچے نہ اترنا، پہاڑ کے نیچے نہ اترنا، پہاڑ کے اوپر ہی رہنا. اگر تم پہاڑ کے اوپر رہو گے تو تمہیں فتح مل جائے گی، پہاڑ کے نیچے اترو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے. پہاڑ سے نیچے نہ اترنا. عمر فاروق اعظم نے مدینے سے پکارا، لیکن عمر کی آواز کو اللہ نے پہنچا دیا. کئی میل دوری پہ ساریہ کے کانوں میں یہ آواز پہنچی. ساریہ نے پوزیشن سنبھالی. جیسے ہی پوزیشن سنبھالی، پہاڑ سے نہ اترے. جب پہاڑ سے نہ اترے، اوپر ہی سے مقابلہ کیا تو ایک وقت آیا کہ ساریہ نے ان پر فتح پائی اور کفاروں کو ہلاک کر دیا، کفاروں کو شکست دے دی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے. لیکن ساریہ جب لوٹ کر کے آتے ہیں، جب ساریہ مدینے لوٹ کر کے آئے، عمر فاروق اعظم سے جنگ کا فتح کا مزدہ سنایا. عمر فاروق اعظم نے کہا اے ساریہ، اپنے جنگ کا کوئی عجیب واقعہ مجھے بتاؤ، اپنے جنگ کا کوئی عجیب، کوئی حیرت انگیز واقعہ مجھے بتاؤ. تو ساریہ نے کہا اے فاروق اعظم، اے امیر المؤمنین، کوئی عجیب واقعہ تو نہیں، ہاں لیکن جب میں پہاڑ سے نیچے اترنے لگا تو کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز آئی. کانوں میں ایک جانی پہچانی آواز آئی جسے میں پہچانتا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. جب میں نے اس کی آواز اس کو سنا، وہ یہ کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. جب میں نے اس کی آواز کو سنا اور آواز پر عمل کیا، اللہ نے مجھے فتح دے دی. امیر المومنین نے کہا وہ میری آواز تھی، میں نے کہا تھا یا ساریۃ الجبل. وہ میری آواز تھی، میں نے کہا تھا یا ساریۃ الجبل. تو بتاؤ مسلمانوں، کون ہے جو یہ کہے ہم یہاں سے پکاریں گے رسول نہیں سن سکتے؟ ارے تم پکارو، آواز کو پہنچانا رب کا کام ہے. عمر نے مدینہ سے پکارا تو آواز کو رب نے ساریہ کے کانوں میں پہنچا دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ
ताजदारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। वाह भाई इतराज किया जाता है, लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं, नबी पावरफुल नहीं, नबियों को गैब का इल्म नहीं। अरे नबियों की बात अलग, मेरे नबी तो अफजलुल अंबिया, जिनकी नबुव्वत के सदक़े में आदम की नबुव्वत, जिनकी नबुव्वत के सदक़े में शीस की नबुव्वत, जिनकी नबुव्वत के सदक़े में इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तस्लीम की नबुव्वत, जिनकी नबुव्वत के सदक़े में तमाम अंबिया की नबुव्वत, वो नबी अफजलुल अंबिया, इमामुल अंबिया। और उस नबी पे एतराज किया जाए कि उस नबी ने उर्दू जबान सीखी तो मदरसा देवबंद से सीखी, उर्दू जबान सीखी तो मदरसा देवबंद से सीखी। मदरसा देवबंद की अजमत इतनी बढ़ गई कि जब से उर्दू जबान पैगंबर इस्लाम ने मदरसा देवबंद में आकर के सीखी तो अल्लाह ने मदरसा देवबंद की अजमत इतनी बढ़ा दी, इतनी ऊंची कर दी। तो माज़अल्लाह तुम कहते हो कि नबी को उर्दू जबान नहीं आती थी। उनका अकीदा है कि नबी तो अरब में पैदा हुए, आप अरबी जानते थे, आपको उर्दू नहीं आती है। उनकी किताब में लिखा है, वो कहते हैं आपने उर्दू मदरसे देवबंद में आकर के सीखी। मुसलमानों बताओ, जरा हैरत करो, सोचो, अपने जहनों को झुंझलाओ, अपने जहनों को झुंझलाओ, जोर दो, दिमाग पे जोर दो। ऐसा कहने वाला क्या सही हो सकता है? ऐसा कहने वाला वो अपने नबी पर, जिसका वो उम्मती है, अपने नबी पर एतराज करे। आओ जरा देखें आदम अलैहिस्सलाम को कितनी जबानों का इल्म था। आप जानते हैं 6 लाख जबानों का इल्म था। कितनी जबानों का इल्म था? 6 लाख जबानों का इल्म था। और दुनिया में आज कितनी जबानें बोली जा रही? 30,000 जबानें बोली जा रही। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में 30,000 जबानें बोली जा रही। आदम अलैहिस्सलाम को 6 लाख जबानों का इल्म था। तो आदम की नबुव्वत मेरे नबी की नबुव्वत के सदक़े में, आदम की नबुव्वत मेरे नबी की नबुव्वत के सदक़े में, तो मेरा नबी तो अफजलुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। जब मेरा नबी अफजलुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है, तो मुसलमानों जब आदम को 6 लाख ज़बानों का इल्म है तो मेरे नबी की ज़बानों का आलम क्या होगा? मनहूस हैं, बड़े बदबख्त हैं वो लोग, बड़े नाकारा हैं वो लोग, बड़े अहमक हैं वो लोग जिनके ऐसे बातिल अकीदे हैं। मुसलमानों हमें चाहिए ऐसे बातिल अकीदे वालों से बच करके रहना चाहिए। ऐसे बातिल अकायद वालों से मुझे बच करके रहना चाहिए, बल्कि उनसे एराज करना चाहिए, दूरी